اوکے جی، ویلکم بیک ونس اگین. مرض کی نبض تک، جی ہاں، وہ سیگمنٹ ہوتا ہے جس میں ہم صرف صحت کے حوالے سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر خورشید عالم از دیئر ود اس، ENT اسپیشلسٹ ہیں اور ان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. سب سے پہلے آپ سے ڈاکٹر صاحب پوچھنا چاہوں گا پولن الرجی کے حوالے سے. یہ ایک بڑی کامن قسم کی الرجی ہے. اس کا کیا پولن الرجی کیسے ہوتی ہے اور سائڈ افیکٹ کیا ہیں؟ اور پھر وہ جو کہتے ہیں جی پولن کاؤنٹ 3486 ہو گیا ہے اور اب 15231 ہے، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دیکھیں، چکر یہ کہ الرجی میں پہلے تو ایک موٹی سی میں دو میں ڈیوائڈ کروں گا. ٹھیک ہے، ایک تو آپ نے الرجیز دیکھی ہوں گی جن میں لوگوں کا ناک بند ہوتا ہے. ٹھیک ہے، انہیں ہم بلاکرز کہتے ہیں کہ ناک بند ہے، سر میں درد ہے، خراٹے ہیں، ناک کے پیچھے ریشہ بلغم. اور دوسرے آپ نے دیکھے ہوں گے چھینکیں مار رہے ہیں، آنکھیں بہہ رہی ہیں اور مطلب ناک میں خارش ہو رہی ہے. ہوتا کیا ہے کہ جینیٹیکلی ناک کی لائننگ میں سیلز ہوتے ہیں جو کہ فیملیز میں چل رہے ہوتے ہیں اور وہ سینسٹیو ہوتے ہیں کسی پولنس کو. ٹھیک ہے، اب ہوتا کیا ہے، فار ایگزامپل یہ ایک پولن ہے، ناک کی لائننگ ہے. وہ پولن جب ناک اندر جو سیل سینسٹیو ہیں، جب ان کو ٹچ کرتے ہیں تو سیل اندر پھٹتا ہے، ریئیکٹ کرتا ہے. اچھا، اس میں سے ہسٹامین کیمیکلز نکلتے ہیں اور پھر وہ جو میں نے آپ کو دو ڈسکرپشنز دی ہیں وہ ریئیکشن ہوتا ہے. مطلب چھینکیں آئیں یا ناک بند ہو گیا. تو پولن لیول جب زیادہ ہوتے ہیں، مطلب جو بتاتے ہیں جی پولن کاؤنٹر بھی زیادہ ہیں، ایسمیٹکس لوگوں میں بھی ہوتی ہیں اور ناک بیسیکلی ناک کی الرجی از جسٹ لائک ایسما ان دا، مطلب ناک میں دمہ ہے، یہ اسی طرح کی ہی کنڈیشن ہے. تو جب اس کا کاؤنٹ زیادہ ہوتا ہے تو آبویسلی جن کو جینیٹیکلی الرجی ہیں، اب اس میں بھی دو ہے نا کہ ڈاکٹر صاحب کالر سے بات کر لیتے ہیں پھر اس کے حوالے سے کرتے ہیں بات. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی، کون بات کر رہے ہیں؟ میں ڈاکٹر صاحب طیبہ بات کر رہی ہوں لاہور سے. جی طیبہ، سوال کیجیے. میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں، جب بھی میں صبح اٹھتی ہوں مجھے فلو بہت زیادہ ہوتا ہے نا، ویسے بھی رہتا ہے بٹ صبح کچھ زیادہ ہی ہوتا ہے. صحیح. بس پورا سال رہتا ہے یا پورا سال رہتا ہے یا بس اس سیزن میں رہتا ہے؟ اس سیزن میں زیادہ ہوتا ہے، ویسے پورا سال رہتا ہے، اسپیشلی جب مارننگ میں اٹھو تو. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، اور تو نہیں کچھ پوچھنا؟ نہیں. تھینک یو جی سو مچ فار یور کال. جی، جن لوگوں کو پورا سال الرجی رہتی ہے نا تو کامنلی ان کو الرجی ہوتی ہے ڈسٹ مائٹ سے. ڈسٹ مائٹ ایک کیڑا ہے جو کہ اللہ میاں نے بنایا ہوا، ہماری جلد سارا دن گرتی رہتی ہے اس کو کھانے کے لیے، اور وہ رہتا ہے تکیوں میں، میٹریس میں، اس میں پردوں میں. مائکروسکوپک کیڑا ہے، مائکروسکوپک ہے. اٹس ایوری ویئر. آپ اس کو خاص طور پہ جن لوگوں کے گھروں میں کارپیٹس ہیں، میں ان کو ہمیشہ ایڈوائز کرتا ہوں کہ کارپیٹس آپ پٹوا دیں کیونکہ کارپیٹس بھرے ہوئے ہوتے ہیں. اور پبلک ایریاز میں تو خاص کر بہت زیادہ ہوگا پبلک ایریا، لیکن جو ہے نا اسپیشلی میٹریسز اور تکیہ، ابھی جو کہہ رہی ہے نا صبح اٹھتی ہوں تو تکیے سے ایکسپوجر نکل جاتا ہے. اور میکسیمم جو ڈسٹ مائٹ ہے وہ ہوتا یہ ہے کہ ڈسٹ مائٹ میں اللہ میاں نے پینے کی صلاحیت نہیں دی، تو وہ پینے کے لیے موئسچر کے لیے ناک میں گھس جاتا ہے. جن لوگوں کو الرجی ہوتی ہے تو وہ پھر دے اسٹارٹ ہیونگ پرابلم، مطلب ان کو تکلیف ہونی شروع، چھینکیں آنی شروع ہو جاتی ہیں، مسئلے ہونے شروع ہو جاتے ہیں. تو تکیے پہ ظاہر ہے وہ سوتے ہیں، ایکسپوجر ہوتا ہے. تو ان کو یہ ایڈوائز کروں گا، ایک تو یہ کہ تکیے ریگولرلی واش کریں، میٹرس واش ہونے چاہیے ان کے. اور دوسرا یہ کہ اب یہاں پہ آئی ایم ناٹ شیور، باہر کے ملکوں میں ڈسٹ مائٹ پلو کورز ملتے ہیں اور ایون ڈسٹ مائٹ کے وہ ملتے ہیں، میٹرس کورز بھی ملتے ہیں. تو وہ اگر کریں تو اس سے یہ کہ ایکسپوجر کم ہوگا. اور بیڈ شیٹ ہر ہفتے بعد چینج بھی کریں. کئی ایسے لوگ ہیں جن کو میں جانتی ہوں سالوں سال نہیں، اتنی محبت ہوتی ہے بیڈ شیٹ سے اسی طرح ہی رکھتے ہیں. اچھا جی، کالر سے پہلے بات کرتے ہیں. ہیلو، السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی، کون بات کر رہے ہیں؟ میں سفیان بات کر رہا ہوں لاہور سے. صبح بخیر. کیا سوال کریں گے؟ میں ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائی ہیں، ان کے نا ناک جو ہے نا وہ کافی بند رہتا ہے رات کے ٹائم سوتے وقت، تو وہ کافی کرتے رہتے ہیں اس طرح ناک بار بار، تو سونے میں پرابلم ہوتی ہے ان کو، ناک کافی ان کا بند رہتا ہے. تو یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب کوئی سوال؟ یہ بھی پورا سال رہتا ہے یا یہ بھی کوئی خاص؟ یہ کوئی خاص سیزن میں ہوتا ہے جس طرح برسات کا سیزن ہے، یا پورا سال رہتا ہے یہ مسئلہ؟ تقریباً 6-7 ماہ تو رہتا ہی ہے. اور صرف سوتے وقت ہوتا ہے؟ صرف سوتے ہوئے ہوتا ہے یا جاگتے ہوئے بھی ہوتا ہے؟ زیادہ سوتے ہوئے کرتے ہیں لیکن جاگتے ہوئے بھی کافی کرتے ہی رہتے ہیں، جیسے سارے گھر والوں کو کافی پرابلم ہوتی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بس دیٹس اٹ. دیکھیں ہاں، تھینک یو. وہ بیچارے گھر والے زیادہ پریشان ہیں اس لیے وہ علاج کرانا چاہ رہے ہیں. جی بالکل. دیکھیں وہی جو میں نے شروع میں جو دو وہ کلاسیفیکیشن جو دو آپ کو بتائی تھی، ان کی ٹائپس جو بتائی تھی آپ کو، کہ ایک جو ہے وہ ناک بہتی ہے لیکن زیادہ تر جو فون آ رہا ہے ناک بند کرنے والے ہوتا ہے، تو یہ الرجیز ہیں. اور لیکن آبویسلی ناک کو دیکھنا پڑتا ہے ہمیں کہ بھائی ناک کا وہی جس طرح ہم نے پچھلے ڈسکس کیا تھا، ہڈی تو نہیں ٹیڑھی، ناک کے اندر فنڈامنٹل کاز کیا ہے؟ مطلب فنڈامنٹل کاز الرجیز ہو سکتی ہیں، یا ناک کی ہوتا ہے یہ الرجی سے ناک کی جو لائننگ ہے نا، جو میں نے آپ کو بتایا نا ریئیکشن جو ہوتا ہے وہ کیمیکل نکل کے تو ناک کے غدود کی
में सोजिश आनी शुरू हो जाती है, सही सही, वो ग्रेजुअली बड़े होने शुरू हो जाते हैं। ठीक। और फिर एक और बीमारी है जिसे हम पॉलिप्स कहते हैं, मुझे पता नहीं उर्दू में क्या कहते हैं उसको, Polyps। वदूद, यहाँ पॉलिप्स है। हमारी 4 जोड़ियाँ होती हैं, ये साइनसेस जिन्हें कहते हैं, ये एक इधर होती है, एक आंखों के दरमियान, एक चीक में, इनमें से फिर बीमारी बाहर निकलनी शुरू हो जाती है। जब इनमें से निकलती है तो आके वो नाक को बंद करना शुरू कर देती है, ब्लॉकेज कर जी। तो उसके लिए फिर जाहिर है उनको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उनको मतलब अंदर चेक होगा, कैमरा डाल के हम सारा देखते हैं उसकी एक्चुअल क्या वजह है। थैंक यू सो मच डॉक्टर, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू। ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद मजीद बहुत सारी बातें, स्टे ट्यून्ड।